أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم 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 صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 24واں رمضان ہم نے گزار لیا اب ہم 25ویں کی رات میں ہیں اور ہماری جو بھی ناتواں کوششیں تھیں ہمیں یہاں تک اللہ کے فضل سے کھینچ لائی ہم یہاں تک پہنچے اپنی جیسی بھی کچھ کیفیات کے مالک ہیں ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے مانگنے کے لیے پہلے تو مانگنے کا ہی نہیں پتا لگ رہا تھا میں کہ کرنا کیا ہے ان راتوں میں انشاءاللہ تعالی کم سے کم ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں اپنی اللہ کا عرفان چاہیے ہمیں اپنی روح کا عرفان چاہیے اس روح کے عرفان کی وجہ سے اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے اللہ کا عرفان اس لیے چاہیے کہ روح ہی وہ ٹول ہے وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز الست بربکم سنی اور اسی آواز کی وجہ سے ہم نے اس طرف دماغ ہمارا جاگا ہم متوجہ ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا اللہ کو اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کو سمجھا پوری کائنات پہ دیکھنے کے بعد ہم نے سمجھنے کے بعد اس کا پھر اقرار کیا اقرار باللسان تصدیق بالقلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قلب میں وہ والا اقرار پڑا ہوا ہے تو آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن تصدیق اس کو وہ قلب کر رہا ہے کہ ہاں یہ اسی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جو اس کو اس نے دیکھا تھا
یہ اسی اللہ کی بات کر رہا ہے. کہیں کوئی اور شیڈ تو بیچ میں نہیں آ گیا تو وہ بھی اس کو انشاءاللہ وہ اس کو ڈفرینشیٹ کر کے دکھائے گا. شعور کے اثرات. پھر ہمارے یہاں ارد گرد بہت سارے خدا موجود ہیں, ہے نا, پیسوں والے خدا, باس کی شکل میں خدا, کاروبار کی صورت میں خدا, معاشرہ اور خاندان کی صورت میں خدا, مولوی کی صورت میں خدا, پیر کی صورت میں خدا. اتنے سارے خداؤں کے درمیان گھرے ہوئے ہم لوگوں نے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی بھی معبود نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق, چاہے وہ کوئی بھی ہے, علاوہ اللہ تعالیٰ کے. کون سا اللہ تعالیٰ؟ جس نے ہمیں الستو بربکم کہہ کے متوجہ کی. ہم نے اس کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اپنے اسباب, اپنے جو بھی ہمارے تک ہماری جو ترتیب پہنچی, ہم نے اس کو کوشش کی. کوشش کر سکتے ہیں ہم, کوشش کر کے ہی یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہی ہمارا کام ہے بس. باقی اب سب کچھ اللہ کے اوپر, اللہ کے فضل کے اوپر منحصر. بہت سارے سوالات کا رخ کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے, 2 سے 3 سوالات خاص طور پہ, جس میں کچھ لوگ کنسرن ہیں ان کی کیفیات کے حوالے سے. اگر نہ آئی تو ان کے ذہن میں کہیں میرے خیال میں یہ چل رہا ہے کہ اگر نہ آئی تو اس کا مطلب ناکامی ہے. یہ اس لائن میں کامیابی ناکامی اللہ کے راستے میں ناکامی. بھیا آپ 1 قدم چلیں گے, اللہ 10 قدم چلے گا. جہاں تک آپ چلے اللہ کتنا آپ کی طرف چلا. تو اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں, وہ جتنی ہمیں سوٹ کرتی ہیں. بھائی دیکھیں نا, کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تجلی کی زیارت کروائی. اللہ نے نور اپنا, جب بجلی چمکی وہاں پہ سینا کے پہاڑ پہ, اللہ کا مظاہرہ ہوا, تو وہ تو کافی دن ہوش میں ہی نہیں آئے. ان کا شعوری سلم ہو گیا, معطل ہو گیا. وہ تو اللہ کی مہربانی سے ہی وہ واپس آئے, اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, ورنہ تو دنیاوی کام کے ہی نہ رہتے. نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں ان کی لائف کے اندر, وہ ساری عمر مجذوب تو نہیں رہے, وہ کچھ وقت ان کے اوپر جذب آیا تو اپنی نوکری بھی کرتے سب کو, لیکن جب ان کا جذب بڑھنا شروع ہوا تو ان کو نوکری چھوڑنی پڑی, ان کو کام دھندے چھوڑ کے اپنی ایک جگہ پہ ہونا پڑا. ٹھیک ہے. تو اللہ بعض اوقات یہ اللہ کا نظام کچھ ایسی ترتیب میں ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ بہت سارے فرائض اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈسٹرب ہو. تو اس کے مطابق اتنا ہی آپ کے اندر, آپ کی شعوری سکت کے مطابق آپ کے اندر اپنا نور ملتا چلا جاتا ہے. اللہ کے فرشتے آ کے ان تجلیات کو آپ کے اوپر نشاور کرتے رہتے ہیں, جو آپ اس کو جذب کرتے رہتے ہیں. اب اس میں مسئلہ جو ہے وہ ہے کیفیات کا. ایک تو ہے ایک چیز کا ہونا, بھائی شب قدر ہونی ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. یہ کا مطلب ہے. تو یہ سلامتی ولامتی سب کچھ جب کچھ بھی ہے, یہ اس کے اوپر تو ایمان ہے نا ہمارا. یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے, جس کو نہیں دکھ رہا اس کا پرابلم ہے. پرابلم نہیں ہے, مطلب اس کو اگر نہیں دکھ رہا تو یہ اس کے لیے ہے. اس کو اپنے حساب سے ٹوننگ کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, لرننگ کرنی ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے کروایا جاتا ہے مراقبہ, کہ آپ ان محسوسات کو کلیئرلی ایبزارب کر سکیں, زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں. پھر ضروری تو نہیں کہ نا بھائی آپ کو جب کھلی آنکھ سے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ کیوں بند آنکھوں سے کچھ دیکھنے پہ مصر ہیں. بھائی اشارے بھی تو ہوتے ہیں, آس پاس بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی فضاؤں میں بہت کچھ تبدیلی لگنے لگ جاتی ہے, آپ کے آس پاس کے حالات میں تبدیلی لگ رہی ہوتی ہے. یہ سب لفظ القدر کے اثار ہیں. اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ مراقبے کے اندر آنکھیں بند کر کے کچھ چیز چمکتی ہوئی دیکھیں گے, یا ویسا دیکھیں گے جیسے میں نے دیکھا تو ہی آپ کا مراقبہ ٹھیک ہو رہا ہے, یا جب ہی آپ کا جو ہے پروگرام وہ اچھا ہو رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. میرا پروگرام میرے لیے میرے حساب سے ہے, آپ کا پروگرام آپ کے لیے آپ کے حساب سے ہے. آپ کی سکت, آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کسی اور ماحول میں رہیں, میں کسی اور ماحول میں رہوں, تو میرے لیے الگ ہوگا, آپ کے لیے الگ ہوگا. آپ سے مراد آپ سب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب کو اپنی طبیعت کے مطابق, ترتیب کے مطابق اور تربیت کے مطابق ان کو جذب کرنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کو سیکھنا ہوتا ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کے مطابق اور اپنی تربیت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز آپ کو کیسے سمجھ میں آتی ہے اور کیسے دکھتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے کیمسٹری یا فزکس پڑھی یا سائنس کے بہت بھی دقت قسم کے آپ لوگوں نے مضامین پڑھنا شروع کیے ہوں گے, تو کچھ طریقہ نکالا ہوگا نا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے آرٹس کے بہت مشکل مضامین ہیں, بہت سارے شعر و شاعری جو کیا کہتے ہیں لٹریچر اتنا مشکل ہے کہ لوگوں کی تصور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی تو لوگوں نے پڑھ ہی لیا نا.
پھر یہ لینگویجز کرتے ہیں، پھر یہ عربی لینگویج، پھر روحانی معاملات اور روحانی لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتوں کو سمجھنا. تو اس کا ایک خاص قسم کا ذوق ہوتا ہے، خاص قسم کی ایک خاص قسم کا اینگل ہوتا ہے، خاص قسم کی محنت چاہیے ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو کسی کو کچھ بھی اگر کمی لگے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ فیل ہو رہا ہے باقیوں کے مقابلے. باقیوں کی کیفیات سے آپ مستفید ہوں، باقیوں کی کیفیات سے آپ موٹیویشن لیں، اس سے آپ ڈپریس مت ہو. کچھ دوستوں نے کہا کہ جی وہ کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ ان کو مراقبے کی کیفیات میں 20 سال لگ گئے مراقبہ کھلنے میں. تو پھر تو اب اس کا مطلب 20 سال ان کو مراقبہ کھلنے میں لگے ہیں، جو ان کو لگ رہا ہے کھل گیا، اس کا مطلب وہ بھی ابھی مشکوک ہے، ابھی کھلا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم کیسے بھائی یہ کیسے مان، اگر آپ نے 20 سال مراقبہ کیا ہے تو ٹھیک طریقے سے، اس کا مطلب 20 سال تک غلطی کرتے رہیں گے. تو اس ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن یہ کیفیت کھلتی لازمی ہے. رمضان کی کیفیات سے مستفید اگر ہم ابھی ہونا شروع ہو رہے ہیں کہ ہمیں رمضان اچھا لگتا ہے، رمضان کو ہم فیل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ فیل کر، ہم سے مراد میرے دوست احباب استاد شاگرد صاحب. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ تو وہ بچپن سے چلا آ رہا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ رمضان کو انجوائے کرنا، رمضان گزارنا. بہت سارے میرے بہن بھائی کچھ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں تو رمضان کا پتہ نہیں چلتا. انفارچونیٹلی وہ غیر اسلامی ممالک میں، یا پھر اسلامی ممالک کے ایسے اسلامی ممالک میں جن کو کسی بھی قسم کے تہوار سے نفرت ہے، وہ حواس کے سکڑنے کے مرض، بابا صاحب نے ایک مرض بتایا ہوا ہے شعور کا، وہ ہے حواس کا سکڑنا. ان کو خوشی میں خوشی نہیں ملتی ہے نا، غم میں غم نہیں ملتی، ان کا احساس ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا. تو یہ ان بیماریوں کے سکڑے ہوئے حواس کے لوگ ہیں جو کسی بھی سیلیبریشن کو جب آپ کرنے لگتے ہیں تو ایک دم اپنا لچ لے کے پہنچ جاتے ہیں، اپنا ڈپریشن، اپنی مایوسی لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ ہو میں تو خوش ہو نہیں دے، یہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں. تو ان سے بچ کے رہنا ہے، یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں. ان کو نہیں دیکھنا ہے، ان کو نہیں سوچنا ہے، اس میں نہیں ٹائم ضائع کرنا ہے، ان کی باتوں پہ نہیں فوکس کرنا ہے کہ اس کو کیا لگ رہا ہے، اس کو کیا نظر آ رہا ہے. ارے بھائی ہم نے میں تو کہہ رہا ہوں اس مرتبہ تو آپ نے کسی بھی فوکس نہیں کرنا، آپ نے صرف اللہ اور اپنے اوپر فوکس کرنا بس، یہ 2 4 5 دن. ٹھیک ہے، کیونکہ جو پیچھے سے آپ نے پیر و مرشد کی ہدایات کے مطابق جو کچھ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائے گا نا. اس کے رزلٹ نتائج انشاءاللہ سب کو سامنے آ رہے ہیں، سب کو سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں بالکل آپ نے ہمت نہیں ہارنی. بار بار اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہمت نہیں ہارنی ہے. جب فضل ہوتا ہے تو بس وہ فضل ہوتا ہے. کوئی اچھا خواب، کوئی اچھی کیفیت، ایون کہ آپ کو لگے کہ مائنڈ فلنس کا ایک احساس جس کو نہیں کہتے، ہاں یار میں بھر گیا اندر سے، میں بھرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، بھرا ہوا بھرتا آدمی جب ہے جب اس کو ایمٹینس سے گزرے. تو دماغ کو خالی کرنا پڑے گا میرے دوست. خالی کریں لوگوں کے خیالات سے، لوگوں کی کیفیات سے، لوگوں کی اسپائریشن. مجھے ایز اے برادر بھی میں نے کبھی آپ کو اتنی لمبی چوڑی کیفیات بتانے کی کوشش نہیں کی اپنی. اس کے 2 ہی حل نکلیں گے، یا تو میری کیفیات سے آپ ڈپریس ہو جائیں گے، یا آپ کی کیفیات سے میں ڈپریس ہو جاؤں گا. میں کیوں بھائی ڈپریشن میں جاؤں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنی میری کوشش ہے، میرے اعمال میرے ساتھ مسقال ذرۃ شر یرا ومن یعمل مسقال ذرۃ خیر یرا. تو بھائی جتنی خیر اور شر کے جو معاملات ہیں اللہ میاں کمی بیشی معاف کرتے ہوئے انشاءاللہ جب ہمیں نوازے گا تو ہمیں ہماری سکت کے حساب سے، ہماری حیثیت کے حساب سے، ہماری ضرورت کے حساب سے جو اللہ نے طے کر دیا نا اس بندے سے یہ کام لینا ہے اتنا نوازے گا. باقی آ گئی آپ کی کوشش. کوشش آپ کریں اور آپ اس کو لرن نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ ڈرائیونگ کریں 20 سال اور آپ کو 20 سال بعد بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے ڈرائیو نہیں ہو پاتی، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، لیکن اچھا خاصا چلا لیتے ہیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ بڑے ٹرک کے ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ جو افغانستان اور ایران اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لمبی ڈرائیو کرے، سب نے وہی بننا ہے نا بھائی. بس ٹھیک ہے، وہ ڈرائیونگ آنی چاہیے، ڈرائیونگ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اپنا آپ چلانا جب آ جائے گا، ڈرائیو کرنا آئے گا، اور سب کو آتا ہے. تو جس کو نہیں ہو رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جہاں پہ وہ بیت ہیں ان کی طرف مرکوز ہوں اور لٹریچر پڑھیں، مراقبہ کتاب پڑھیں، روحانیت کی اور کتابیں پڑھیں. رات کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو پڑھیں، اور خلفشار سے دور رہیں، خلفشار پیدا کرنے والے لوگوں سے بھی دور رہیں. ٹھیک ہے، وہ خود مایوس ہیں، وہ آپ کو ڈپریس کرنا چاہتے ہیں کہیں آپ کامیاب نہ ہو جائیں. اس لیے کہتا ہوں ہمیں تو 20 سال لگے تھے. تو بھائی آپ نالائق، آپ سلو موشن. بس جواب یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہی جواب ہے اس کا. آپ سلو موشن ہے بھائی. آپ کو بیٹریاں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس کا مطلب 20 سال توجہ نہیں دی.
جب آپ نے توجہ دی، جب آپ کا مراقبہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو مراقبے کی طرف متوجہ ہوں، اس کو پکڑیں، گرفت کریں. ٹھیک ہے، اسی مراقبے کی گرفت ہی ہے جو آپ کو ابھی کام آئے گی 1-2-3 دنوں میں. یہ جو کچھ بھی ہے اس میں اپنے کیفیات کو گرفت کرنا ہے، پکڑنا ہے. کئی خیال میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، کھلی آنکھ میں بیٹھے، خیالات گزر رہے ہیں، ہم کو دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے محسوس کریں، اس گرفت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. اس لیے میں بار بار بیچ میں جب پچھلے دنوں میں کہہ رہا ہوں توجہ توجہ توجہ. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے، پاس سے بڑی بڑی گاڑیاں گزر جائیں گی، آپ کو نہیں پتا چلے گا. اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کے پاس سے مکھی بھی گزرے گی، آپ مجھے آ کے بتائیں گے جی 300 مکھیاں میرے پاس سے گزری. ٹھیک ہے، تو توجہ اور متوجہ رہیے، پیچھے مت سوچیے، آگے جائیے. اللہ کے فضل، دونوں صورتوں میں اللہ کے فضل سے ہی ہونا سب کچھ. پیچھے بھی اگر ہوگا تو کسی کے اوپر ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے، آگے بھی جو ہوگا وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوگا. ہاں بالکل، یہ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کیا، اللہ میاں آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. میری دعا بھی ہے اللہ میاں آپ کو کامیابی دے، اور اللہ میاں ویسی کامیابی دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے میری دعا یہ بھی ہے کہ اس میں تھوڑی سی وہ چیز بھی ملا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی تھوڑی سی آپ کی چاہت کے مطابق اور تھوڑی سی اللہ کی ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے. لیکن اگر اس کا مظاہرہ ویسا ہو جائے جیسا آپ چاہتے ہیں تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو میں دعا کروں گا، آپ بھی میری لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو. کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی کیفیات. جی کوئی بھی سوال جو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بہن، کوئی بھائی. السلام علیکم سر، افتخار بول رہا ہوں منصرہ سے. جی وعلیکم السلام افتخار بھائی، خیریت. جی الحمدللہ، شکر ہے. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. اچھا سر، صرف کیفیات میں ایک سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو تھوڑا سا بھی اگر توجہ اس پر دی جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا ٹائم سپیس کی گرفت ٹوٹ گئی ہے اور سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جی. آپ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ باتیں اندر اتر رہی ہیں. یہ میری ایسے اپنی ہی فیلنگ ہے، اور ساری کلاس کے دوران یہ میری فیلنگ ایسی رہی. ایسے ہی ہے. بس یہ کیفیت میں اپنی ایک سب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. آپ نے کہا کیفیت بھی شیئر کریں تو میں نے کر دی بالکل کہ بالکل، جیسے یہ بہت اچھا کرتے ہیں. اللہ میاں آپ کو اور کامیابی دے، اللہ میاں برکت دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہماری آپس میں کوئی غرض نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو پہلے تو جانتے بھی نہیں تھے نا، نہ ہمارا کوئی لینا ہے نہ کوئی آپس میں دینا ہے. اللہ کے لیے ہم ایک پیر و مرشد کے بعد اکٹھے ہوئے، انہوں نے ہمیں بھائی بہن بنا دیا اور ہم اخلاص کے ساتھ چل پڑے. جتنا ہم سے چلا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا ہمارے پیر و مرشد ایسے چلتے ہیں تو ہم نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ زیادہ آسان طریقہ ہے کہ بھئی وہ ایسے بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھے، وہ دوستوں سے ایسے ملتے ہیں، اپنے پیر بھائیوں سے ایسے ملتے ہیں، دوسروں سے اس طرح ملتے ہیں. یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے بندہ. بات اللہ اور اللہ کے رسول اور پیر و مرشد کی ہو رہی ہے، اتنی بڑی بات ہے. وہ اتنے بڑے انوار کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. آپ مجھے ڈرائیو کر رہے ہیں، میں آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوں، باقی پوری محفل بھی اسی طریقے سے بالکل متوجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف. یہ دیکھیں نا، یہ جو مستقل لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں. اسٹارٹنگ میں آن اینڈ آف ہوا ہوگا، لیکن اب تو وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق رمضان کے روزے رکھتے ہوئے اس کی دیدار کی کوشش بھی کی اور روزہ بھی رکھا، ليلۃ القدر سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی لوگ جو وہ ہیں جو تصوف کے سالکین ہیں، اللہ میاں ان کی ہر کوشش کو ہر وقت قبول کرے. وہ اتنے نایاب اور میں کہتا ہوں پاک بابرکت لوگ ہیں، یہ نایاب لوگ ہیں. جب یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں پہ ذکر ہوگا، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے مطابق سوچا جائے گا، اللہ کے متعلق مراقبہ کیا جائے گا، اللہ کے متعلق کوئی پڑھائی ہوگی، وہاں پہ انبار برستا ہے فرشتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا. اس لیے یکسوئی ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک محفل کا ایک ایسا ترتیب ہے اللہ کے فضل سے، پیر و مرشد کی عطا سے. محفل مراقبہ والی ترتیب ہی رکھی ہوئی میں نے اصل میں. تو جب بھی ہم محفل مراقبہ کے انداز میں ہم بیٹھتے ہیں، پوری دنیا سے کہیں سے بھی لوگ کنیکٹ ہوں گے، وہ اصل میں اپنی ذات کے اندر کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ اطمینان محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر اطمینان ہے. اگر آپ نور دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر نور بڑا ہے، آپ کے اندر بڑا ہے. تو میں تو خالی بول کے آپ کی توجہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کی اتنی اچھی کیفیات جا رہی ہیں. بہت سارے
میرے دوستوں کی بہت اچھی کیفیات جا رہی ہیں. اللہ میاں ہم سب کی کیفیات کو قبول کرے, اور جو کچھ واردات ہو, کچھ نظر آئے, دکھنا دکھانا, وہ آپ کی تعبیر وغیرہ بالکل وہ سب لکھ کے وہاں پہ مرکز میں پیر و مرشد کی طرف بھیجا کریں, تاکہ مزید کوئی ہدایات اگر آنی ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد ہدایات ہیں, اس پہ بھی عمل کیا جا سکے. میری طرف سے یہی ہے کہ بھائی میں آپ کو لے کے بیٹھ جاؤں اور آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجبور کروں, میں آپ کو آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں کہ بھائی 1 گھنٹہ کم سے کم ہم نے رمضان میں اللہ کے لیے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد سب اپنی مصروفیت میں لگ جائیں گے, کوئی نماز پڑھے گا, کوئی نفل پڑھے گا, کوئی قرآن پڑھے گا, کوئی سوئے گا, کوئی جاگے گا, لیکن 1 گھنٹہ اس کے اندر وہ چلتا رہے گا, وہ کل تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. کل تک نہیں چلے گا, ابھی ہماری انشاءاللہ ہم نے جو باتیں رکھی ہیں یہ تو اب لوگوں کے جینس کا حصہ بنتی ہے, وہ قیامت تک کا حصہ ہے, کیونکہ یہ پاک باتیں ہیں, میرے پیر و مرشد کی باتیں, اللہ کی باتیں, رسول اللہ کی باتیں. وہ اب کانوں کی سماعت, دماغ میں حرکت, اور مسلز میں اور ہارٹ میں جذب, وہاں سے جذب ہو کے سیدھی وہ آپ کے اس کی روشنیاں چلی گئی آپ کے اورا کے اندر, اور روشنیوں میں سے انوار جو جمع ہوئے وہ روح نے نوٹ کر لیا اپنے پاس بھی کتنا آپ کا بینک بیلنس ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنی کیفیات شیئر کی. تو اور کوئی بات, کوئی بندہ بھی کوئی بات کرنا چاہے, کوئی سوال؟ جی سر آپ کی بات بالکل درست ہے مراقبے والی, کہ کوئی بھی خیال جی ہاں, نہیں آتا, نہ ہی ٹائم کا احساس رہتا ہے, اور یہ آپ والی بالکل بات درست ہے کہ مراقبہ ہی ہے. یس بالکل. دیکھیں نا, مخلص لوگوں کا اجتماع ہے, دور دور سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میری شکل کے پیچھے تو کوئی کیوں آئے گا یار, نہ میری شکل اچھی, نہ میری آواز اچھی ہے نا. وہ اپنے اندر موجود پاکیزہ روح جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے آتے ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ان کو تھوڑی سی موٹیویشن مل رہی ہے, اور تھوڑا ان کو سکون مل رہا ہے. جیسے سکون میں جاتے ہیں وہ اپنے اندر موجود روح, فرشتے اور ملائکہ کو دیکھنے کی صحیح کر رہے ہیں. اللہ بھی ان سب کو کامیاب کرے. یہ سب بہت بہت افضل لوگ ہیں, بڑے پاکیزہ لوگ ہیں بھائی. ان سب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں پاس موجود نہیں ہوں, میں بپیاں بھی کرتا, لیکن ابھی میں موجود نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے ہوائی پیار سب کو, بہت جی سر شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان سر, مراقبہ لیفٹ آباد سے. جی سر, کیسے ہیں؟ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ جو توفیق ہے, توفیق کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا اس سسٹم کو ہم ایکٹیویٹ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے, اور اگر کر نہیں سکتے ہیں مانگتے تو اس کے لیے کیا عمل ہم کریں کہ یہ توفیق کا سسٹم ہم اپنے لیے ایکٹیویٹ کر لیں؟ دیکھیں, یہ جب میں نے عرض کیا تھا, اس رمضان کی شروع میں بھی عرض کیا تھا, پیر و مرشد جب پہلی مرتبہ مظفر آباد تشریف لائے اور جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے, ہم وہاں پہ میں ان کے کمرے میں موجود تھا کسی طریقے سے, کسی وجہ, کیونکہ میرے ساتھ ہی گئے تھے, میرے ساتھ ہی واپس آئے تھے, اس وجہ. تو جب میں اندر بیٹھا ہوا تھا تو موڈ ان کا اچھا تھا. کچھ لوگوں سے بہت اچھے موڈ میں ملے تھے, بہت اچھے پیارے لوگ ہیں مظفر آباد کے, آپ کو پتا ہے. تو سادے لوگ ہوتے ہیں اور بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں, سب مخلص ہیں, لیکن وہ وہاں پر بھی ظاہر ہے خلوص کا ایک بہت اچھا مظاہرہ, اور بڑے ترتیب میں تھے وہ لوگ. بابا جی کی طبیعت بہت خوش تھی, تو ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا کہ وہ کچھ بات چل رہی تھی اس طرح کی مانگنے کے اوپر, اس کی وضاحت کسی کو کی تھی, وہ گئے صاحب, تو آخر میں رہ گیا. تو 2 کام کیے, ایک تو انہوں نے مجھے عطر دیا کہ عود ہے یہ اسپیشل, سونگو اس کو. میں نے سونگا, پھر انہوں نے میرے کپڑوں پہ لگایا. تو ذہن ایسا لاک ہوا کہ میں نے ذہن میں آیا کہ میں وہ سوال پوچھوں جو گر کی بات. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, پیر و مرشد سے گر سیکھا کرو, گر کی بات سیکھا کرو. یہ لوگ پھونک دیتے ہیں روح, اس کے بعد یہ گر سیکھو. گر نہیں لوگ سیکھتے, سادی باتیں ایسے پوچھتے رہیں گے, سیکھتے کچھ نہیں. تو گر خاص طور پر میں نے یہ پوچھا کہ بھائی, تو اچھا اس میں چونکہ کچھ دن پہلے میں کراچی میں تھا, تو ابا جی نے فرمایا تھا کہ ایک ابا جی سے مراد میرے پیر و مرشد, ٹھیک ہے, ہم ابا جی کہتے ہیں, میرے خیال میں ہارون رشید کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہارون رشید کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک کنیز کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے, باقی کنیزیں اس کو محسوس کرتی تھی کہ یہ اس کنیز سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس میں ایسی کیا بات ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, حالانکہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں, ہم خوبصورت بھی ہیں, ہم خیال بھی رکھتے ہیں, فلاں. کیسے ہوتا ہے عورتوں کے اندر ایک خاص قسم کی حسد آپس میں وہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے اس کا اظہار جو ہے وہ خلیفہ سے کیا, وہ بادشاہ سے کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کام کرو,
فلاں ہال میں پہنچ جاؤ، فلانے کمرے میں، وہیں ہم ملیں گے آپ کو شام میں. تو وہاں پہ ایک تخت لگوا دیا انہوں نے، اپنا تاج رکھ دیا، ریاست کے کاغذات، بہت ساری ریاستوں کے بہت سارا حصہ کاغذات رکھ دیے، سونے جواہرات، یعنی کہ ہر قیمتی ترین چیز وہاں رکھ. اور سب کنیزوں کو بلا لیا، اس میں وہ کنیز بھی تھی جس کے بارے میں شکایت تھی. اور بادشاہ نے کہا، یا ہارون رشید کے بارے میں ہی ہے، تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی آج جو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ اس کا. سب بھاگے، کسی نے تخت کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے تاج کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے سونے کے جواہرات، کسی نے برتن، کسی نے کپڑے. اور وہ جو خاتون، وہ جو کنیز تھی جس کے بارے میں شکایت تھی کہ آپ توجہ اس کی طرف دیتے، وہ بھاگی اور اس نے ہارون رشید پہ ہاتھ رکھ دیا. آپ سمجھ رہے؟ جب اس نے ہارون رشید پہ ہاتھ رکھا تو سب نے کہا بیوقوف یہ کیا کیا. انہوں نے کہا بھائی اسی سے تو ہے یہ سب کچھ، تاج، تخت، ہیرے جواہرات، یہ کل کائنات، یہ اسی سے تو ہے، یہ دوبارہ بنا دے گا، دوبارہ دے دے گا. جب یہی میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا. تو ہارون رشید نے کہا بھائی سمجھ میں آئی، میں اس سے کیوں اتنا اس کا خیال رکھتا ہوں یا پیار کرتا ہوں، اس کی عقل بہت، یہ سمجھدار ہے. تو وہ بات بھی میرے ذہن میں تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھنا جو ہے نا وہ سمجھداری ہے، اور گر پوچھا جائے. تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ اللہ سے کیا مانگا جائے اور کیسے مانگا جائے. بڑے اچھے موڈ میں تھے، چونکہ خوش ہو گیا، ہاں یہ بہت اچھا سوال پوچھا بھائی. بھائی دیکھو، اللہ سے پہلے توفیق مانگی جائے مانگنے کی. آپ کے توفیق کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں. بات تھوڑی لمبی ضرور ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا، تو اس کو میں آسان کرنے کے لیے مجھے مثالیں دینی پڑتی. میرے پیر مرشد کا بھی یہی طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ بھی ہے، مثالوں سے سمجھاتا ہوں میں، قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ ہوا جب ان سے میں نے سوال کی کہ حضور یہ اللہ کو جاننے کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے. انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیے کہ اے اللہ مجھے مانگنے کی توفیق عطا فرما. جب اللہ میں یہ توفیق دے دے آپ کو تو اللہ سے اللہ کو مانگ لے کہ اللہ مجھے تو اپنا آپ عطا کر، مجھے تو اپنا کر لے اور تو میرا اپنا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، مجھے بات بھی سمجھ میں آ گئی کیا کرنا ہے کیسے مانگنا. تو پھر وہ چونکہ خوشبو لگانے کے لیے اٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے مجھے دیا کہ اس کو رکھ دو. اس میں ایک چھوٹی بوتل تھی، وہ مجھے دے بھی دی انہوں نے کہا یہ لے لو، انہوں نے کہا یہ وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو. تو پھر کہنے لگے کہ توفیق جو ہے اس بندے کو ملتی ہے جو اس سے متعلقہ قواعد و ضوابط پورا کرتا ہے، اس کی ساری شرائط پوری کرتا ہے. بھائی اب میں تو وہاں سے جب فارغ ہو کے نکل گئے، پھر ان کے ساتھ پنڈی اسلام آباد کے مراقبہ بالوں میں بھی گئے، مختلف جگہوں پہ جہاں اس کے بعد وہ چلے گئے کراچی، بلکہ میں بھی کراچی میں ان کے ساتھ ہی باہر گیا، تو میری کوئی مصروفیات. بہرحال تو جب میں چلا گیا تو سارے راستے میں جو میرے دماغ میں جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے مانگنے والے ہیں تو پروٹوکول کیا ہوگا. اللہ سے توفیق مانگنے والے ہیں، کس چیز کی توفیق مانگنے والے، جس چیز کی توفیق مانگنے والے اس سے متعلقہ پروٹوکول تو پورا کریں. آپ میڈیکل کالج میں جا نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ پہ شفا، دست پہ شفا دے دے کہ میں جب لوگ میرے پاس آئیں تو میں حکمت کے علم کو، میڈیکل کے علم کو صحیح طرح سمجھ جاؤں اور لوگ مجھ سے شفا یاب بھی ہوں. پروٹوکول پورا کیا تو آپ کو توفیق ہی نہیں ملے گی. دنیا میں بہت سارے لوگ اسٹرانومی میں جیسے بہت سارا کام ہو پتہ ہی نہیں لوگوں کو، لوگ اس لائن کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، حالانکہ وہ مستقبل وہی اسٹرانومی ہی ہے سب کا، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو اس کے لیے لوگوں نے کوششیں کی، اس کے بعد توفیق مانگی، ان کو توفیق ملی، وسائل مل گئے، اللہ نے دے دیا، لو بھائی ٹھیک ہے کرو کام اس میں. وسائل مل گئے، ذہن چلنے لگ گیا، کھل گیا، سب کو ایسا لگتا فرشتے جن حیوان سب ان کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ جیمز ویب دیکھیں گے کہاں پہنچا دیا انہوں نے، یہ مثال ہے یہ. ٹھیک ہے. تو نیوٹرل ہونا، پہلے تو نیوٹرل ہو. یہ ایک دم آپ کو داڑیوں والے مسلمان ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو تو نہیں دیا، ان کو کیوں دے گا بھائی، انہوں نے کیا کیا، کچھ نہیں. تو جب اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اللہ توفیق بھی نہیں دے گا. اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا، اگر نیت میں ہی ان کو پتا ہو کہ یہ بول یہ رہا ہے لیکن لے گا یہ، تو پھر کیا ہوگا. تو آپ اسی طرف چل پڑیں گے. تو توفیق کے لیے آپ سچے دل سے کوشش کریں، سچے دل سے مانگیں پھر. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ
اللہ کے ولی بنے, اللہ کے دوست بنے, تو اللہ کا دوست کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے دوست کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق سے, مسلمانوں سے نہیں خالی, اللہ کی مخلوق سے. اس میں کتا بھی آتا ہے, سور بھی آتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ہاتھ لگانے سے آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. تو یہ بڑا نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جب آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں, اللہ کی مخلوق سے پیار بھی کر رہے ہیں, مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی کچھ نہیں دیکھ رہے, آپ کا کام ہے علاج کرنا. جیسے ڈاکٹر نیوٹرل ہوتا ہے نا, جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, نہیں پوچھتا. دنیا میں کہیں کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں پوچھتا آپ سے, دنیا میں کوئی وکیل نہیں پوچھتا آپ سے. ایک دو پاگل ہو تو الگ بات, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کا اسی طریقے کوئی روحانی بندہ کیسے نیوٹرل نہیں ہوگا بھائی؟ ایک بندہ نیوٹرل ہی نہیں ہے تو روحانی کیسے ہو جائے گا؟ وہ کیسے مستفید کر دے گا لوگوں کو؟ ایسے کر دے گا وہ, ایسی اس کو توفیق مل جائے گی, کبھی بھی نہیں ملی. اب تو ستار عیدی صاحب مرحوم ہے, اللہ ان کا وہ جہاں اچھا کرے, بڑی انہوں نے کوششیں کی ہیں, بڑے مخلص تھے اپنے کام کے ساتھ. یقین کریں ہم نے ان کو دیکھا کہ کراچی کے کچھ ایسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پہ مار کاٹ بہت ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہے تھے, لاشیں واشیں اٹھانا اٹھانا, کوئی لاشیں کہیں گٹروں میں سے مل رہی ہیں, کوئی کہاں سے مل رہی, لاشیں سڑ جائے نا, آپ کو پتا ہے. تو چونکہ ہم نے فورینسک لیب میں کام کیا ہوا ہے ایز اے طالب علم کے, تو مجھے تھوڑا پتا, بہت مشکل ہوتا ہے وہ وقت. تو وہ عیدی صاحب اٹھا کے صاف ستھرا کر کے نلا دھلا کے ان کو تدفین بھی کرتے تھے یا جس کے حوالے کرنا کرتے تھے. تو انہوں نے نہ کبھی یہ دیکھا کہ یہ ہندو ہے, نہ یہ دیکھا سکھ ہے, نہ کرسچن دیکھا, نہ مسلمان دیکھا. انہوں نے اپنا کام تک اس کو لینا ہے, صاف ستھرا کرنا ہے, غسل دینا ہے, اور لو بھائی لاش تدفین کے لیے تیار. اس کے بعد آگے اس کے بعد جس طرح مرضی کرو. اپنا کام انہوں نے کیا, توفیق ان کو ملی, پوری دنیا اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ایسے ہی ہے نا, اپنا کام جی بھر کے کیا انہوں نے. اللہ نے وسائل بھی ڈال دیے, بادشاہ بھی ان کے ساتھ, اور صدر بھی ساتھ, اور وزیر اعظم بھی ساتھ. توفیق پھر اس طرح ملتی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے شو کیا, وہ جو بھیک مانگی نا کھڑے ہو گئے, پہلے انہوں نے کھڑے ہو گئے کہ لو بھائی ہم نے اپنا مار دی, ہم کھڑے ہو گئے بس. تو جس چیز کی توفیق مانگنے لگے آپ اللہ سے, جو مانگنے لگے, جس مانگنے کی توفیق مانگنے لگے, اس کا مظاہرہ لازمی کریں. فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما, اور اس کی توفیق عطا فرما کہ میں اس لیلۃ القدر کو دیکھ سکوں, اور خود بستر پہ سویا, سونے کی تیاری کر رہا ہوں. اب اللہ میاں اس پہ بھی قادر ہے, لیکن اللہ کے فرشتے اور یہ دیکھ تو رہے ہیں نا یار, یہ لیلۃ القدر کے چکر میں نہیں ہے, یہ کسی اور چکر میں. لیلۃ القدر نہیں مانگ رہا ہے, یہ اس کو پتہ ہی نہیں, یہ تو کسی منظر کے چکر میں کوئی نظارہ دیکھنا چاہ رہا ہے, اس نے سنما سمجھا ہوا ہے اس کو. تو آپ پھر سنما دیکھیں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو وضاحت دیں, ذہن کو بالکل کلیئر کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جب کلیئر ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر ایک قدم اٹھائیں, ایک قدم آپ اٹھائیں, 10 قدم اللہ کی طرف اٹھائیں. اگر اللہ نہ اٹھائے پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر اٹھائے تو کیا بات, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ توفیق کیا چیز ہے, آپ کا ارادہ کا مظاہرہ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ میاں اس کے بدلے میں آپ کو جو وسائل مہیا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی, ٹھیک ہے. مطلب گرانٹ کر دیا, اوکے گرانٹیڈ, لو جی آپ کے ساتھ 1 لاکھ فرشتہ ہوگا اور یہ وسائل آپ کے ساتھ, یہ مطلب ہوتا ہے نا. تو کچھ سسٹم جو ہے اللہ کا, وہ دیکھے گا صحیح نا آپ کچھ کر بھی رہے ہو یا اللہ کے ساتھ پلے کر رہے کی کوشش کر رہے ہو, دماغ اپنا استعمال کر رہے ہو, تو وہاں یہ نہیں چلتا, ٹھیک. انشاءاللہ اللہ میاں خیر کرے گا. اللہ سے جو مانگنا ہے کھول کے مانگیں, اللہ میاں آپ کو دے گا. میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پشاور سے قاضی اجاز ہوں. جی سر قاضی صاحب کیسے ہیں؟ سر میرے 2 سوال ہیں, بلکہ 3 سوال ہیں, اور تینوں آپس میں انٹر لنک ہیں. اوکے. پہلا سوال میرا یہ ہے سر, عام طور پہ ہم سنتے ہیں, بلکہ آپ سے سنا ہے کہ جی اللہ سے برکت مانگا کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ عمر میں برکت, اور پیسے میں برکت, اور رزق میں برکت, اور ہاں یہ برکت جو ہے یہ کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے سر اسی کے ساتھ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اور بلکہ ان الفاظ یہ ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے کم نہیں ہوگا.
سر میرا اس میں سوال یہ ہے کہ مثلاً فرض کریں، یہ سوال میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا لیکن کبھی بھی سمجھ نہیں آئی، کہ فرض کریں کسی آدمی کے پاس 20 روپے ہیں، وہ اس میں سے 10 روپے دے دیتے ہیں تو اس کے پاس 10 روپے رہ جاتے ہیں، تو یہ کام نہیں ہوگا کا کیا مطلب ہوا؟ 10 تو کام ہو گئے۔ اور اسی سے میرا ریلیٹڈ تیسرا سوال ہے سر، ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، تعمیرات، اگر تعمیرات کی جائیں تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے یا آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ تعمیرات کا آمدنی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شکریہ سر۔ تھینک یو، بہت اچھے آپ نے وضاحت کے ساتھ، کیونکہ آپ کا شعبہ ایسا ہے نا کہ آپ بڑا کلیئرلی اس بات کو، اپنی بات کو پہنچانے کا کے اندر ماہر ہیں ماشاء اللہ، میں اور برکت دے۔ جب آپ نے برکت والی بات کی، میں غور کر رہا تھا، میں یاد کر رہا تھا میری کون سی بات کو آپ یاد کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی مجھے وہ یاد آ گیا، برکت۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ زیادتی کا نام، کثرت کا نام ہے، 1 2 3 4 5 6 کا نام۔ ایسا نہیں ہے۔ برکت جو ہے نا وہ بھرپور ہونے کا نام۔ آپ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا، مطلب یہ کوئی میں ورڈ ٹو ورڈ اس کا میننگ اور آنسر کرنے کی ضرورت میں کوشش نہیں کر رہا، میں آپ کو مفہوم سمجھانے کے لیے میں نے استعمال کیا بھرپور کرنا۔ بھرپور کو ہم کہیں گے برکت۔ مثلا ایک تھیلا آپ نے لیا 5 کلو کا، جس میں 5 کلو سامان کی، چاول کی گنجائش ہے، اور آپ اس کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کو 5 کلو میں بھر سکیں۔ اب ایک وقت آیا آپ کے پاس کہ اس 5 کلو کے تھیلے کو، کیا بلکہ 5 کلو کے 5 تھیلوں کا بھر رہے ہیں 5 کلو کا، وہی کچھ ہے لیکن بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ اس 5 کلو والے کو 5 مرتبہ استعمال کرنا ہے، سمجھے؟ تو وہ بھرپور استعمال، ہم کہیں گے بھرپور استعمال ہو رہا ہے جب تک وہ پھٹ نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کے مختلف مظاہرے ہیں کہ مختلف مختصر زندگی کے اندر بھرپور برکت کیا ہوگی؟ بھرپور اس کا استعمال۔ جیسے بہت ذمہ داری کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الیگزینڈر دی گریٹ، اور یوں کہہ لیں کہ وہ کون سے تھے جی بزرگ، اویس شبلی میرے خیال میں، جنہوں نے کتابیں لکھی، میں بھول رہا ہوں میرے خیال میں، وہ روشنی مجھے تب تنگ کرتی ہے تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، صحیح بخاری جنہوں نے لکھی تھی ان کا آپ نے کہا تھا ایک دفعہ، صحیح بخاری، ہاں یس، امام بخاری کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 4-5 لوگ، یہ خالی میں نے کریکٹر چنے ہیں سمجھانے کے لیے کیونکہ ان کے بارے میں پتا ہے۔ تو اویس اپنا جو شبلی تھے، میرے خیال میں ان کی کتابیں ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں، ارے تصوف کی، نکلیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی اپنی 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، جو کچھ انہوں نے لکھا 30-35 سال کی عمر میں، ان کو پڑھنے کے لیے 60 سال کی عمر چاہیے، 60 سال لگتے تھے ان کو پڑھنے کے لیے، خالی ریڈنگ، اتنا مواد لکھا تھا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً کہتے ہیں 30-35 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے تھے، یہ بھی تو وہ بھی، لیکن جو نون زندگی ہے ان کی وہ ہے 30 سے 35 سال۔ 30-35 سال کے اندر جو کچھ انہوں نے رزلٹ گین کیا، جو رزلٹ انہوں نے 30-35 سال کی عمر میں لے لیا، وہ بہت سارے لوگ بہت لمبی عمر میں بھی نہیں حاصل کر سکے تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ 30 سال کی عمر مر بھی چکا تھا، دنیا کا بہت بڑا حصہ فتح کر چکا تھا، یہی پاکستان سے واپس جاتے ہوئے وہ بیچارہ، ٹھیک ہے، فوت ہو گیا۔ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ بھرپور تھی زندگیاں ان کی، کہ انہوں نے سب کچھ کیا۔ کچھ لوگ ہیں نا، جیسے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر سب کچھ کرتے ہیں، کما بھی لیتے ہیں، گھر ور کوٹیاں بھی بنا لیتے ہیں، بال بچہ بھی پیدا کر لیتے ہیں، سونا چاندی بھی جمع کر لیتے ہیں، محبت بھی پا لیتے ہیں، شہرت بھی پا لیتے ہیں، عزت بھی پا لیتے ہیں، اور سب کچھ کر آ کے پتہ لگتا 30-35 سال میں چلے بھی گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو بھرپور ہے نا، بھرپور، یہ ہے برکت۔ اللہ میاں سے میں نے یہ آپ کو عرض کی ہوگی کہ اللہ میاں سے یہ نہ بولیں مجھے 1 لاکھ روپے دے، بس وہ جو آپ کو دیتا ہے نا، بولا اللہ میاں اس میں برکت دے، مال میں میرے برکت دے، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو، سب کچھ پورا کر دے۔ اور دوسری مثال تھی، میرے پاس ایک فیملی میرے پاس کام کرتی تھی، میرے پاس رہتی تھی، ان کی خواتین وغیرہ صفائی وغیرہ کرتی تھی، تو ان کا جو ہسبینڈ تھا، کبھی کبھار ہم ان کو بلا لیتے تھے، ویسے وہ مالی ٹائپ کا ہے، تو چھوٹے موٹے کام کروانے کے لیے اس کو بلا لیتے تھے۔ اس سے میں نے پوچھا، وہ کسی محکمے میں سرکاری ملازم بھی تھے، تو اس کی تنخواہ بند ہوئی تھی،
تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے تو پوچھا ہاں بھائی وہ کام کر رہے تھے, میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا جو کام کروا رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی تنخواہ بحال ہوگی؟ انہوں نے کہا جی نہیں بحال کہاں سے. میں نے کہا تو گزارا کس پہ کرو؟ انہوں نے کہا جی یہ جو آپ لوگ دیتے ہیں تنخواہ 6,000 روپے اس ٹائم تنخواہ تھی ماسی جو کام کرتے ہیں گھر کی صفائی شفائی, یہ مطلب ٹوٹل ملا کے اس کی آمدن گھر کی 6,000 روپے تھی. اس پہ اس کا وہ گزارا کر رہا, 2-3 بچے بھی تھے میرے خیال میں. تو میں نے پوچھا یار آپ کا گزارا ہو جاتا ہے 6,000؟ لو انہوں نے ساری چیزیں گنوائی جی مجھے کہ اتنا میں گوشت لاتا ہوں, میں اتنا دودھ لاتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, فلانے موقع کو اس کو میں نے کپڑے لے کے دیے, فلانے موقع وہ اس نے جا کے بچی کے کپڑے لیے. یار سبھی کچھ تو کرا, فلانے کی شادی پہ گیا اس کو ادھر جا کے سلامی دی ہم نے اتنی, اس نے سب کچھ وہ گنوا دیا جو ہم لوگ کر رہے تھے. ہم لوگ وہ 6,000 روپے کما رہا تھا, ہم بہت زیادہ کما رہے تھے. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ بڑا مطمئن تھا, بڑا خوش تھا. اس کے پاس برکت تھی. اور جب کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاس سارے لوگ ہی وہ آتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے, وہ سینیٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جی صاحب کے ساتھ آئے, انہوں نے کہا کہ جی خصوصی طور پہ آپ سے ملنا چاہتے تھے تو یہ ذرا ان کو ان کی طرف توجہ دیجیے گا خاص. میں ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرتے ہیں جی؟ سینیٹر ہیں جی, بڑے مشہور سینیٹر ہیں وہ 12. تو میں نے پوچھا جی حکم کرے کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے کچھ پوچھیں گے جان پہچان, کچھ سیکھنے کے حوالے سے پوچھیں گے, یا ہو سکتا ہے کچھ بیماری کے بارے. انہوں نے کہا کہ جی بس مجھے برکت کے لیے کچھ بتائیں. میں نے ٹھیک ہے جی برکت کے لیے بتاؤ, لیکن برکت کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا ایزی کام ہو اور جو ہے نا اتنا آسانی سے جائے نا. ٹھیک ہے تو میں نے ایزی کم کے آپ کا کم کتنا ہے, انکم کتنی ہے؟ وہ تھوڑا سا انہوں نے گھمایا پھرایا. میں نے کہا بتائیں گے تو میں کچھ مشورہ دے سکوں گا, باقی تو دعا کروں گا. اور میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, آپ سینیٹر بن چکے ہیں اور خوب کما رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کما رہے ہیں, ان کو تو نہیں کہا لیکن میں سوچا تو یار انہوں نے کوئی 2-2.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی کا خالی کرایہ بتا دیا اسلام آباد کہ جی خالی دیکھیں ابھی خالی اسی کا دیکھیں نا, اگر آئے تو آئے. میں نے ٹھیک ہے, میں نے کہا خرچے کی طرف جاتے ہیں, خرچہ کتنا؟ اور خرچہ وہ ڈیرے کا خرچہ ہے, ابھی فلاں ہے. میں نے کتنا خرچہ, وہ 5 لاکھ سے بھی اوپر نہیں گئے. میں نے کہا نہیں یار اس کو فلانی چیز کا خرچہ, چلو تم 1 لاکھ کرو, نہیں اس کا خرچہ 10 لاکھ. فلانی چیز کا کتنا خرچہ جی کھانے پکانے کا, تو اس کا 1 لاکھ, نہیں اس کو بھی 10 لاکھ کرو. یار وہ پھر بھی ہے نا ہم 1 کروڑ کو نہیں پہنچے تھے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی سر جی آپ کو نا میرے خیال میں شکر کی ضرورت ہے, برکت تو آپ کو ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہے. اس کو میں جو بات کی میں نے, تو یہ میں نے آپ کے سوال کے ساتھ ہی سوچ لیا تھا کہ اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ برکت ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی ہوتی. برکت ہو رہی ہوتی, نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں, اپنے دماغ کو روکے. جن کو برکت سے محظوظ ہونا ہے یا اس کی لذت سے آشنا ہونا ہے, تو وہ جو سپیڈ لگی ہوئی ہے نا کہ فلاں بھی لینا, فلاں بھی لینا, اس کو بھی لینا, وہ بھی لینا, اس جیسا بھی بننا ہے, اس کے پاس بھی اتنا, اس کو روکیں, سٹاپ, اور دیکھیں آس پاس, اور شکر کے لیے چیزیں ڈھونڈیں. آپ کو اتنی چیزیں مل جائیں گی شکر کے لیے واللہ کہ یار دیکھو وہ اگر 10 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو 2 لاکھ روپے وہ خالی اپنی میڈیسن پہ لگا رہا ہے عادل صاحب, ٹھیک ہے. اگر کسی کی 50 لاکھ آمدنی ہے تو 2-3 بچے معذور ہیں. صبح دوپہر شام رات 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی صاحب 1-2 کروڑ روپے کما رہے ہیں, کھانا تک نہیں کھا پا رہے, سوپ پانی میں ڈبو کے, ہم نے لائیو دیکھا ہوا سوپ. کیوں بھائی کھائی نہیں سکتا, ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے بعد ہم سب کچھ کھاتے پیتے ہیں, بچے ہمارے صحت مند ہیں, بیویاں ہماری تابعدار اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, اور ہمارے مال کی ہماری چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں, دوست ہمیں مل گئے ہیں, پیر و مرشد ہمیں مل گئے, اللہ رسول کا نام ہمیں اچھی طرح یاد کروا رہے ہیں. کبھی کبھی ہم اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں اور محسوس بھی کر لیتے ہیں اللہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم ہماری طرف متوجہ ہے, تو پھر ہم دعا کرتے ہیں, 1-2 دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اب یہ پوچھیے میں اللہ میاں سے میں کیا مانگوں گا؟ میں برکت مانگوں گا, مزید کیا. اللہ نے برکت دے دی, آپ سمجھ رہے ہیں, برکت دے دی میری موجودگی کے ساتھ. اگر 1-2 لاکھ آدمی کا نظام چلتا ہے تو بھائی میں اللہ سے اور کیا بولوں بھائی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ برکت والی آپ کی یہ بات یہ ہو گئی. برکت کا مطلب قطعاً کثرت نہیں ہے,
बरकत का मतलब होगा भरपूर। 1 लाख में पूरा काम अगर आपका हो जाता है तो ये बरकत है, वरना 2 करोड़ में भी अगर नहीं होता तो ये बेबरकत नहीं। इसके ऊपर हम अलग से सेशन एक रखेंगे। आपका सवाल भी इम्पोर्टेंट है और आपकी बात भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हम रमजान के बाद भी हमारे सेशन चलेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह कुछ ऐसी सूरत सामने आ रही है कि जिसमें लग रहा है हमें बैठना पड़ेगा, हफ्तावार बैठे, रोजाना की बुनियाद पे बैठे, देखेंगे, तो उसमें हम ओपन मौजूआत पे बातचीत करते रहें, ठीक है। तो इसी तरह ये बरकत क्या चीज है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी मौजूद। अच्छा, दूसरी चीज मैं कादी साहब भूल गया, आपकी दूसरी और तीसरी चीज क्या थी? जब कोई बंदा मुझे याद करवा दे। सर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूँ देने से कम नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी? तीसरी सारी ये कंस्ट्रक्शन से आमदनी में इजाफा होता है, इसका क्या मतलब ठीक है, हुआ? ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। देखिए, कुएं के अंदर आप पानी, कुआं क्यों सूखता है? आप तो माशाल्लाह देहातों से लोग हैं, देहातों में आपकी जमीनें हैं, कुओं से आपका वास्ता है। कुएं कब सूखते हैं भाई जब साहब? इस्तेमाल खत्म हो जाए तो ये क्या बात हुई? जब आप इस्तेमाल करते हो बढ़ना शुरू कर देता है, ऐसा ही है, जी सर। और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो हम ये बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया तो ऐसे ही है। तो रसूलुल्लाह ने वो निजाम की तरफ से आने वाली बात बताई। उन्होंने माल से मुराद ये नहीं कहा होगा कि पैसे, करेंसी तो मेरी है। वो जो माल अल्लाह ने फिक्स कर दिया, वो आप जब खर्च करेंगे उसमें बरकत होगी। इसका मतलब बुनियादी चीज, पानी जो है नीचे से ऊपर आ रहा है, वो बुनियादी चीज है। आप खर्च करें वो आएगा ही आएगा। इसी तरीके से पैसा खर्च करेंगे माल की सूरत में आपकी, चूंकि वो हक लाल की का आमदनी है, तो जब आपने खर्च किया तो वो बढ़ेगा। कादी साहब, उसके बढ़ने की दूसरी साइकोलॉजिकल थोड़ी वजूहत भी है। अगर आप फर्ज करें किसी भाई को आप देते हैं 10,000 रुपया, अब आपने खर्च किया, आपके पास 1 लाख था, किसी ने मांगा आपसे 10,000 रुपया, उसे 10,000 रुपया आपने दे दिया, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। अब एक वक्त आएगा कि जब आपको कुछ जरूरत पड़ेगी, वो काम 1 लाख रुपए का हुआ, लेकिन वो भाई आपका काम करवा देगा मुफ्त में, वो 1 लाख बच गया, तो माल बढ़ा या कम हुआ? ठीक है। और बहुत सारी बातें, इसकी बहुत लंबी तफसील बातें हैं, मुख्तसर ये है, इसकी मिसाल कुएं की समझ लें। कुएं का पानी जब इस्तेमाल होता है तो बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो खत्म, यहीं पे हमें हमें कोई और कुरेदने की जरूरत ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो फरमाया बुनियादी रिसोर्सेज के बारे में, जो उसको हम क्या कहते होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग जो खाने पीने इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल जो हम लोग चीजें सारी इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद। ठीक है, सांस, ऑक्सीजन, ये वो फला फला। भाई आप ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं तो वो बढ़ेगी कम होगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। आप लेते रहे इन आउट इन आउट इन आउट, आप शोर बन रहे हैं। ठीक है, तो बरकत के साथ साथ इस बात का कनेक्शन चूंकि अच्छा जोड़ा आपने, तो इंशाल्लाह इसका मतलब ये कि जो जमा हुआ माल को जब आप निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो स्पेस बनाता है, तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 1 महीने के लिए एक जगह है जहाँ पे 1 लाख रुपए रखने की जगह है। अब आप 1 महीने के लिए आप 1 लाख रुपए तोड़ के रख देते हैं, और ना इन होता है ना आउट होता है, वो 1 लाख ही है ना। अब आप उसमें 10,000 निकालते हैं और 5,000 और डालते हैं, फिर 10,000 निकालते हैं, 15,000 और डालते हैं, फिर 10,000 निकालते हैं, 50,000 और डालते हैं, तो अब जगह बन रही है, निकल रही है। आखिर में जब खाता चेक करेंगे तो क्या होगा? अब वो खाता 1 लाख नहीं बताएगा, वो बताएगा आपका 1 महीने के अंदर इन आउट मिला के, है ना, वो आप निकलवाते हैं स्टेटमेंट, वो बताएगा जी 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए। ठीक है, और इसकी तो मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी, आपको अगर याद हो, कि खर्चा करें जी और फिर सर, लिखें। मुझे याद है सर, मुझे याद है। याद है ना आपको? तो वो जी बिल्कुल प्रैक्टिस ने सर। यकीनन आपको बताया हो था, जो मुझे याद है उसने ये आपको बताया था कि आपका खर्चा हमेशा ज्यादा था, आमदनी कम थी, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल अब यही हुआ था सर। ठीक है, अच्छा, तीसरा सवाल आपका क्या था, मैं फिर भूल गया। कंस्ट्रक्शन सर, कंस्ट्रक्शन और हाँ, रिज्क में कंस्ट्रक्शन इजाफा। से मुराद ये है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है जिसके अंदर गरीब आदमी ज्यादा शामिल होता है, और कम टूल के वाला भी इसमें इस्तेमाल होता है, मटेरियल भी इस्तेमाल होता है। वहां पे 8, 10, 20 घराने आपस में जुड़ जाते हैं जब आप काम शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है, अब सीमेंट कहीं से आ रहा है, बजरी, रेती, वो थल्ले वल्ले से जो सामान लेते हैं, ठीक है, गदा गाड़ी वाला आ रहा है, सुजुकी वाला आ रहा है, उसका रिज्क लग गया। अब मजदूर आया, वो बेलचे वाला अलग है, खुदाई वाला अलग है,
ڈرل مشینوں والے الگ ہیں, لائٹوں والے الگ ہیں. تو یہ پورا ایک, اگر آپ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں سمجھا 10-15 گھروں کو آپ فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کیا کہ جیسے آپ ارادہ کرتے ہیں اللہ میں دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو 15-20 گھروں کو فیڈ کرے گا جس میں 100-150 بندہ کھانا کھائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا نظام کھول دو. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ گھر کی کنسٹرکشن, شادی کا کام بندہ خود نہ روکے, اللہ نہیں روکتا. لوگ اس معاملے میں قرضہ بھی دے دیتے ہیں حالات میں بھی, کہ جب آپ 5 روپے کے لیے بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ پہلے کہانی سناتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, ہے نا, کہ یار بڑے حالات خراب ہیں یہ وہ, لیکن گھر کا شادی کا کام ایسا ہے آپ ابھی بھی شروع کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ کا کام وہ ہو جاتا ہے, اللہ میاں کروا دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے, درزی کا کام الگ, سونار کا کام الگ, ٹینٹوں والے کا الگ, کھانے پکانے والے کا الگ, وہ ہزاروں لوگوں کا کھانا لگ جاتا ہے. تو اللہ میاں کیوں روکے گا ایسا کام؟ ایسے ہی اولیاء اللہ کے ہاں جو لنگر چلتے ہیں کہ وہ میلے ہوتے ہیں, عرس ہوتا ہے, لوگ سمجھتے تو ہے نہیں. ارے پوری دنیا میں جا کے دیکھیں, بک فیئر اور پبلک کے نام سے کیا جعلی قسم کے ان کو میلے لگانے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں کا سرکل چلے, نظام چلے, ان آؤٹ ہو, پیسہ برکت ہو, خیر ہو, نا, لوگوں کو امیدیں مانے. ہمارے یہاں کا یہ کلچر ہے, یہاں تو عرسوں کے موقع پہ میلے لگتے تھے یا لگتے ہیں ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کا نائی کا کی دیگیں پکیں گی, کہیں سے چاول آئے گا, کہیں سے کچھ آئے گا, کہیں سے کچھ آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کے پاس جاتا ہے, تو پیروں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے, ویسے نہیں بھی جاتا ہے. وہ بیچارے خدمت کر رہے ہیں, سب لوگ جیسے علماء خدمت کر رہے ہیں, پیر حضرات اپنے خدمت کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں گھر ان سے چلتے ہیں. تو اکا دکا آدمی تو ہر جگہ ہی گڑبڑ کرتا ہے. تو وہ میلے اور وہ, میں بھی کچھ اس کے حق میں اتنا نہیں ہوں, میلوں کے حق میں نہیں ہوں, لیکن دیکھیں ہمارے مرکز کا جو مرکزی مراقبات کا جو کلندر بابا ولی کا اس کا پروگرام کتنا منظم ہوتا ہے, نہ کوئی شر نہ کچھ بھی نہیں نا. اچھے اسٹال لگتے ہیں, اسٹالوں سے لوگ کماتے ہیں, اسٹال والے. پھر ٹیکسیوں والے ہے نا, پورا ایئرپورٹ تک جانتا ہے یار. کراچی, اچھا کہاں سے آئے؟ کراچی, اسلام آباد سے آ رہا, چکا عرس پہ آئے کیا آپ؟ ہاں جی آئے, چلے. کیوں بھائی آپ کو کہتا ابھی چھوڑ کے گیا ہوں میں. تو وہ سب بتائیں گے آپ کو. جنوری میں ٹیکسی والے اتنے خوش ہوتے ہیں, کہتے بے تحاشا سواری ملتی ہے. سب دیکھو کہاں جا رہے, سرجانی ٹاؤن, ان آؤٹ ان آؤٹ. کہتے ہیں بھائی سمجھو سال بھر کا خرچہ ہم نکال لیتے ہیں. بھائی پورا اس کا نظام لگا ہوا ٹیکسی والوں کو, ٹرینوں سے لوگ آ رہے ہیں, بسوں سے آ رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے خفیہ ایک سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایک جگہ تھا, وہ شہر برباد ہونے لگ گیا, وہاں قحط آ گیا, لوگ وہاں سے شہر کو چھوڑنے لگ گئی. یا حضور ابا جی نے اپنی کسی جگہ پہ تحریر بھی کیا ہو, میں نے ان سے سنا ہوا بھی ہے اس کو. تو جب قحط آ گیا اور لوگ جانے لگ گئے, تو اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھو بھائی اس نظام کو کیا ہوا ہے. تو وہاں جب جا گئے تو انہوں نے دیکھا کچھ مخصوص لوگوں نے کام پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور دکاندار خالی بیٹھے ہوئے, کوئی کام کاروبار نہیں, گھاٹی نہیں. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں یہاں بھی شہر خالی کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں کاروبار نہیں رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 فرشتے تاجروں کی صورت میں آئے, 2 بڑے بڑے بیری جہاز لے گئے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو کچھ ہے ہم سب کچھ خریدیں گے, ہم ابھی اتنے دن ہیں اور ہم وہاں پہ خریدیں گے ان سے. وہ رون کے بحال ہو گئی, لوگ باہر سے بھی چیزیں لا کے وہاں بیچنے لگ گئے. وہ پتہ نہیں 1 مہینہ رہے, پتہ نہیں 10 دن رہے, وہ جو کچھ ملتا تھا وہ بیری جہاز پہ لوڈ کرتے گئے. لوگ لا رہے ہیں لکڑی کی چیزیں, فرنیچر بنا رہے ہیں, چاول بنا رہے ہیں, جو بھی بنا رہے ہیں. وہ خریدتے گئے اور وہ لوڈ کرتے گئے, جہاز پہ لوڈ کرتے گئے. تو ایک بندہ تھا تحقیق کی ذہن کا آدمی تھا, ان کا دیکھنا چاہیے کیا معاملہ ہے. وہ گئے تو وہ چھپ کے نا, وہ جو لوڈ کر رہا تھا سامان, تو آخر میں جا کے وہ کہیں بوریوں کے درمیان میں چھپ گیا. تو جب وہ بیچ میں پہنچ کے دیکھا جی سمندر اب سمندری سے چل پڑا, جہاز بیری جہاز چل پڑے. بیچ میں پہنچ کے فرشتے آ کر ان کا جی یہ لو تم یہاں سے جانے کا انتظام کرو, تمہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں ابھی ہم جہاز ڈبونے والے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کی ایکٹیویٹی ہو, ان آؤٹ کریں. وہ ہم نے کر لی ہے, یہ تو میرے کام کی چیزیں ہیں, یہ مچھلیاں کھائیں گی اور تمہیں ہم گھر خرید سے پہنچاتے ہیں. اس کو ایسے ہی آنکھ بند ہوئی, آنکھ کھولی تو دیکھا وہ اپنے گھر میں موجود تھا. مقصد کیا تھا؟ ایکٹیویٹی. تو یہ ان آؤٹ جب ہوا, یہ برکت کے ساتھ بھی جڑا ہوا آپ کے, اور مال خرچ کرنے والے سوال کے ساتھ بھی جڑا ہوا. ٹھیک ہے, تو برکت کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بہت سارے لوگوں کا رزق کے ساتھ اپنا رزق جوڑ لیتے ہیں. بھائی میری قسمت میں 1 لاکھ تھا, آپ کی قسمت میں 2 لاکھ ہے, تیسرے بندے کی قسمت میں 50 کروڑ روپے. اب ہم نے سب نے اکٹھا کر لیا اپنی آمدن کو, کتنے بن گئے؟ تو ہم سب سمجھے ایٹ اے ٹائم 5 کروڑ 1 لاکھ 11 لاکھ کے ہم مالک ہیں سارے. ورنہ میں 1 لاکھ کا مالک تھا, آپ 10 لاکھ کے تھے, اور وہ 5 کروڑ کا مالک تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ اس طرح کی ترتیب ہے. کچھ چیزیں خفیہ ہیں, کچھ ہڈن ہیں, کچھ جو ہیں وہ
اسٹیٹسٹک کے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو میتھمیٹیشین ہیں اور جو سی اے کرتے ہیں وہ ان باریکیوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگ گئے. یہ سب روحانی چیزیں تھیں، یہ سب خفیہ چیزیں تھیں. یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ بھی ایک روحانی سائنس ہے. تو جس کو اوپر افشا ہونا شروع ہو جائے تو اس باتوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ سی اے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی تو بڑا مغز ماری کا کام کرتے ہیں. وہ تو ہمارے کام کے نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں ایسے کوئی کام نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے، سب لوگ کام کے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس چونکہ باقیوں کا رزق جڑا ہوا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ خیر برکت کا معاملہ ہوتا ہے اور معاملہ میں ساتھ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور کنسٹرکشن کا اگر کام ہو تو چونکہ اس میں زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں اور عموماً وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، بیچارے دیہڑی دار زیادہ ہوتے ہیں، سخت محنت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مخلص ہوتے ہیں. تو وہ لوگ چونکہ شامل ہوتے ہیں انہوں نے کمانا ہے، گھر جا کے دینا ہے، آٹا جا کے دیں گے گھر پہ. تو اس لیے اس میں اللہ نے برکت بہت جوڑی ہوئی ہے. اور جس کو بھی لگے اس کے گھر کا معاملات، اس کے آمدن کے معاملات سٹاپ ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی گھر میں کام لگا دیا. اگر اپنے گھر میں لگائیں کہیں اور لگا دیں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا مستری مزدور لگا کے رہا کریں. یہ برکت ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد کا بھی طریقہ کار میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، کچھ نہ کچھ لگائے رکھتے تھے، ابھی بھی لگائے رکھتے، لیکن پہلے تو بہت ہی زیادہ، کچھ نہ ہر وقت. ٹھیک ہے، جس گھر میں کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہتا ہے خیر و برکت رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کا رزق جوڑیں اپنے ساتھ، انشاءاللہ اللہ میاں خیر و برکت دے گا. بہت اچھے سوالات تھے آپ کے، بہت کام کے تھے، پتہ نہیں باقیوں کے لیے مفید تھے کہ نہیں تھے. بہت جی شکریہ اور سر، کچھ؟ بہت نوازش. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام شبیر بھائی. سر شبیر بات کر رہا ہوں پشاور سے سر. جی سر. سر آج سوال تو میرا نہیں ہے، بس آپ سے دعاؤں کے لیے ریکویسٹ ہے. اور جو سلام آپ نے سر آپ نے مجھے حکم دیا تھا سر، وہ سلام میں نے پہنچا دی ہے. ماشاء تو اللہ، آپ انشاءاللہ بس بہت شکریہ، آپ نے میرا سلام پہنچا دیا. اللہ میاں آپ کو خوش رکھے، اللہ میاں ان کو بھی خوش رکھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلام، آپ نے مجھے سلام کیا، میری طرف سے وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو. جی اور کچھ؟ جی السلام علیکم سر. یہ ایک بہن ہے فرا ناز صاحبہ، یہ آپ کو سلام بھی دے رہی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی ضرور یاد کیجیے. جی وعلیکم السلام. بالکل آپ سب ہماری دعاؤں میں ہیں جی، انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. جی سر، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 گھنٹے سے ہم اوپر جا چکے ہیں. اگر کنکلوڈ کرنا ہے تو آپ تک ہے. بس ٹھیک ہے، کنکلوڈ. بس 25ویں کی رات ہے، زیادہ دیر ہم بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہے. میں خود ہی زیادہ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ دونوں امپورٹنٹ راتیں ہیں، تینوں جو تھیں. اس میں زیادہ آپ کے ذہن میں اپنا ذہن نہیں ڈالنا چاہتا، تو اس لیے میں نے آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ٹھیک ہے، مجھے پتا آپ سب محو ہیں، اللہ کے نور کو محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے انوارات کو محسوس کر رہے ہیں. آپ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ کو نیند آ رہی ہے، غنودگی آ رہی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ سب وہی چیزیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو مزہ لیں، اس سے تنگ نہ ہو، اس کو محسوس کریں، انجوائے کریں، خوب ذکر کریں، خوب نوافل پڑھیں. جو اسباق آپ لوگوں کو آئے ہیں اس کو کریں دلچسپی سے، میں بھی کر رہا ہوں. تو اور دلچسپی سے کرنے کے بعد خوب دل لگا کے دعا کریں، وقت لگائیں، تھوڑا مراقبے والی کیفیت میں جا کے مراقبہ کرنے کے بعد دعا کریں، جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے، اس میں سب کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، اور ساتھ میں تمام انبیاء کے لیے، تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام اولیاء کرام کے لیے، خصوصاً حضور قلندر بابا اولیاء کے لیے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں. اولیاء کرام میں تمام اولیاء کرام جتنے کہ آپ کو نام آتے ہیں، سب کے نام لینے چاہیے. ٹھیک ہے، تو مجھے تو بہت ساروں کے آتے ہیں، بہت ساروں کے نہیں بھی آتے، اس لیے میں نے نام نہیں لیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی پھر اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کا نام لے کے ان کی درازی عمر کے لیے، ان کے لیے خیر والے معاملات کی دعا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ایسے پیر و مرشدوں میں تاکہ پھر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تو بہت بہت دعا کریں، اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں، پھر اپنی بیوی کے لیے کریں، پھر اپنے بچوں کے لیے کریں، پھر ارد گرد کے لیے کریں، اپنے آس پڑوس دوست احباب اساتذہ جنہوں نے اس قابل بنایا ہے نا، آپ کے جو باسز ہیں ان کے لیے کریں، جو کمپنی کے مالکان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ بھائی ان کو کچھ ملے گا تو آپ بیچارے آپ کو دیں گے. یا آپ باس ہیں تو اپنے نیچے جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں اور جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں نیچے، ان کے لیے دعا کیجیے.
پھر آخر میں اپنے لیے کیجیے، جو دل کرتا مانگے. میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، یہ نہیں بھولنا بس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.